from New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Assalamu alaikum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، جو صورتحال جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے بلوچستان کی اور پاکستان کی سیاسی لینڈسکیپ کی، اس پہ آپ سے چند پوائنٹس میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. قبول فرمائیے، غور و فکر کیجئے. اگر یہ صحیح ہیں، آپ حق اور سچ پر ہیں، تو ان کو شیئر ضرور کیجئے گا. اور اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کیجئے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ اتنے بڑے خونی حادثے سے کیا ہمارے فیصلہ سازوں نے کچھ سیکھا، کوئی عقل لی؟ اور اگر نہیں لی تو یہ بہت خطرناک بات ہے، بہت زیادہ نقصان پہنچانے والی بات ہے. دیکھیے، آپ اس دور کے مسائل، نئے دور کے مسائل پرانی سوچ کے ساتھ حل نہیں کر سکتے. نئے دور کے تالے جو ہیں وہ پرانی چابیوں سے، کنجیوں سے کھولنے کی کوشش مت کیجیے. آج کے چیلنج کو، آج کی دنیا جو بدل رہی ہے، اس کے اس پس منظر میں دیکھیے، بڑے اسپیکٹرم پہ لے جا کے اس کو سجائیے، دیکھیے کہ کیا صورتحال ہے اور آپ کو کیوں بدلنا چاہیے. اچھا، اس پہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی دیکھا اور پاکستان کے بھی میڈیا کو دیکھا. ایک بہت ہی اہم پوائنٹ جو اس سے پہلے کہ میں کل پروگرام میں بھی بھول گیا تھا، بہت ہی اہم پوائنٹ پاکستان کے ایک ممتاز دانشور جناب آفتاب اقبال صاحب نے رکھا، جو مجھے کہیں اور سوچنے والوں سے نہیں ملا، اور وہ بہت اہم پوائنٹ ہے. دیکھیے، اس کو یاد رکھیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس حادثے سے بی ایل اے کو یہ پتہ چل گیا، یہ حوصلہ مل گیا کہ اب تک جو ہم 6 لاکھ کی فوج سے ڈر رہے تھے، فوج کا جو ایک ذہن میں خوف تھا، سائز تھا، وہ اب بہت کم ہو جائے گا. یہ الفاظ میرے ہیں. انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ دیکھو، جو رسد جاتی ہے ٹرین کے ذریعے پشاور سے کوئٹہ کی طرف، اگر کبھی لمبی جنگ ہو جائے کسی دشمن ملک سے وہاں پر، تو یہ رسد وہ ٹرین کی آسانی سے کاٹ سکتے ہیں. اور کون سا ذریعہ وہاں فوجیوں کو اور اسلحے کو پہنچانے کا؟ سب سے زیادہ دوسرے ذرائع بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ مؤثر جو ہے وہ ٹرین ہے. اور ٹرین کو وہ کیسے وہ کر سکتے ہیں، یہ تجربہ انہوں نے حاصل کر لیا. اب وہ خوف جو ذہنوں میں تھا ان کے، اب وہ شرنک ہو جائے گا. یہ بہت خطرناک بات ہے. سوچنے والے اس بات کو، یہ بڑی گہری بات ہے، وہ اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اچھا، دوسری ایک بات جو میں آپ سے چاہتا ہوں، اس پہ ذرا غور و فکر کیجئے. دیکھیے، جو لوگ طویل عرصے تک بلیم شفٹ کا گیم کھیلتے رہتے ہیں نا، تو پھر ان کے اندر جو ہے وہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ختم ہو جاتی ہے. ان کے اندر اپنی اصلاح کرنے کی صلاحیت بالکل ہی محدود ہو جاتی ہے، بہت ہی محدود ہو جاتی ہے. کیوں؟ ان کو تو عادت ہوتی ہے کہ بھئی اس کا الزام اس کے سر پہ رکھ دو. آج اتنے بڑے حادثے کا الزام وہ پی ٹی آئی کے سر پہ رکھ رہے ہیں، جو کوئی سینس ہی نہیں بنتے جس بات کے، کوئی بھی 1% سینس بھی نہیں بنتا. لیکن بس کسی طرح سے بلیم شفٹ کرو، اپنی غلطی تسلیم نہ کرو. صاحبوں، اپنی غلطی ہمیشہ بہادر اور عقل مند لوگ تسلیم کرتے ہیں. بیوقوف، مکار، بزدل یہ اپنی غلطی شفٹ کرتے ہیں. جو قومیں اپنی غلطی کو ڈائگنوز کر لیتی ہیں، اس کا اقرار کر لیتی ہیں، وہ ہمیشہ ترقی کرتی ہیں. کیونکہ غلطی کا اقرار جو ہوتا ہے وہ ترقی کا آغاز ہوتا ہے. اس پوائنٹ سے جہاں پہ آپ اقرار کر لیتے ہیں نا غلطی کا، بس وہیں سے آپ کی ترقی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اور جب تک آپ یہ ڈینائل اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہتے ہیں، جو ہمارے ادارے خاص کر کے ہماری اسٹیبلشمنٹ رہتی ہے، تو اس سے ہم مسلسل نیچے گرتے جا رہے ہیں. یہ مسئلے کا حل نہیں، ایکسکیوز تلاش کرتے ہیں ان کے دماغ. میں نے یہ دیکھا ہے. ان کے گرد وہ ایڈوائزر ہیں، وہ جرنلسٹ، وہ ان کے دوست ہیں
جو کسی بھی مسئلے کا حل ایسا لاتے ہیں جو اس مسئلے سے بھی زیادہ خطرناک اور بڑا ہوتا ہے، اور یہ اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ تیسری ایک بنیادی بات، دیکھیے حادثہ آپ کے ساتھ ہو گیا، میں مانتا ہوں بہت بری بات ہے، بہت اہم بات ہے کہ آپ کے ساتھ حادثہ ہو گیا۔ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ اس حادثے پہ ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں، ریسپونڈ کیسے کرتے ہیں آپ اس حادثے کو۔ یہاں سے آپ کی علم، حکمت، تدبر، آپ کی حکومت سب پہچانی جائے گی۔ اب ذرا گہرائی میں اتر کر اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اچھا صاحب، بلوچستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں بگٹی، سرفراز بگٹی صاحب، وہ اسٹیبلشمنٹ کے پیارے ہیں، تو ان کے حکم پہ کام کرتے ہیں۔ ان کی ذرا سوچ دیکھیے، اگر حکمرانوں کی سوچ یہ ہو جس ملک کے، وہ کیسے ترقی کرے گا، وہ مسائل کا حل کیسے ڈھونڈے گا، بتائیے آپ۔ وہ فرما رہے ہیں، انہوں نے کیا فرمایا کہ یہ جو اتنے فوجی شہید ہو گئے، اتنے لوگ شہید ہو گئے، تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ ہمارے جو فوجی ہیں نا، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، تو وہ ٹرین سے سفر کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ ایئر لائن کے ٹکٹ دیا کریں۔ کیوں؟ اگر وہ ایئر سے سفر کر رہے ہوتے، ٹرین میں نہیں ہوتے، تو مارے نہیں جاتے۔ تو یہ ہے اس مسئلے کا حل۔ یہ دیکھیے وہ کیا فرما رہے ہیں کہ اب فوجیوں کو بائی ایئر بھیجو، تو بھائی تمہارا کنٹرول حاصل کرو نا، تم زمین پہ، ٹرین پہ، وہاں جو مسئلہ ہے اس کو حل کرو۔ یہ کون سا سلوشن لائے کہ ایسا کرو کہ ان کو بائی ایئر بھیجا کرو، تو ملیں گے نہیں رستے میں، پکڑے نہیں جائیں گے، تو پھر مارے بھی نہیں جائیں گے۔ وہاں تو نہیں پہنچ سکتے بی ایل اے والے، وہ وہاں پہ بھی پہنچ سکتے اگر پہنچنا چاہیں تو، اللہ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کی عقل دیکھیے اور اس کا سلوشن دیکھیے، جو میں نے کہا نا، ان کے ایڈوائزر ایسا سلوشن لاتے ہیں جو مسئلے سے بھی بڑا مسئلہ پیدا کرتا ہے۔ اب ان کی سوچ یہ ہے کہ وہ ان کو ٹکٹ دو تاکہ وہ بائی ایئر جائیں، ٹرین ہوئے گی نہیں تو جھگڑا ہی نہیں ہوگا۔ یہ بہت سوچ کا مقام ہے کہ جس کے حکمران ایسے ہوں، وہ اپنے مسائل کا حل کیسے ڈھونڈیں گے۔ اچھا، آج میں نے ایک انٹرویو دیکھا اختر مینگل صاحب کا، صابر شاکر کے ساتھ، جی، کتنا اچھا انہوں نے انٹرویو لیا، کتنے اطمینان سے، اور اپنی بات کیسے تہذیب سے ان کو پہنچائی۔ وہ انٹرویو لازم ہے، آپ میرا پروگرام جیسے ہی ختم ہو تو جا کے وہ انٹرویو ضرور دیکھیے۔ اچھا، اس میں اختر مینگل صاحب نے کچھ گلے شکوے کیے جو بالکل جائز تھے، سمجھ میں آتے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو، گیس نکلے بلوچستان سے اور بلوچستان ہی کو نہ ملے، ذرا سوچو، انصاف کرو۔ ون روڈ ون بیلٹ کا جو پروجیکٹ ہے، اس پہ کتنا سڑکوں کا جال پھیلایا گیا ہے، جو گزرے گی پنجاب کے بھی ہر شہر سے ہوتی ہوئی، ادھر سے سرحد کے، اس سے بھی سندھ کے، اور ایک سڑک تم نے بلوچستان میں نہیں بنائی۔ پھر انہوں نے کہا کہ سی پیک پہ چائنا نے اسکالرشپ دی اسٹوڈنٹس کو، اس میں بھر بھر کے دوسرے صوبے کے لوگ اسٹوڈنٹس گئے، اور ہمارے لوگوں کو اتنا سا وہ دیا گیا، جو باقی جو تھے وہ ہتھیار اٹھا کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے۔ کیوں نہیں دیتے ہمارا حصہ؟ پھر اس نے کہا یہ سینڈک جو پروجیکٹ ہے، جس میں کوپر، چاندی، سونا اور منرلز پتہ نہیں کیا کیا ہیں، وہاں چائنا سے ایک ہم نے ایسا معاہدہ کیا ہوا ہے، اور اس کے لیے اختر مینگل یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی چیز نکالتے ہیں کان میں سے، فرض کیجیے سونا نکالا، چاندی، کوپر، تو وہ کہتے ہیں چائنا اس میں کیا کیا بھر کے لے جا رہا ہے، اس کو ریفائن کرنا پڑتا ہے وہاں لے جا کے۔ نہیں، انہوں نے کہا یہ ریفائنری جو ہے یہاں پہ لگاؤ، بالکل اس پہاڑ کے برابر میں جہاں سے یہ چیزیں نکل رہی ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اس میں سے اور کیا کیا نکل رہا ہے۔ یہ کوئی ناجائز بات ہے؟ بتائیے، یہ ناجائز بات ہے، یہ عقل کی بات ہے یا بدحواسی کی بات ہے؟
یہ بہت ہی جائز اور عقل کی بات ہے کہ وہیں پہ اس کی فنشنگ کرو تاکہ پتہ چلے. ایسا معاہدہ کرتے ہیں ان بھائیوں نے تو ایسا لپیٹا ہے زرداری اور اس نے کہ بھئی جلد سے جلد ہمیں پیسے مل جائیں, ہمیں ہمارے جو جی چاہے لوٹتے جاؤ نکالتے جاؤ, کتنا نکال رہے ہو بس جھوٹا موٹا حساب دے دو. اب بتائیے اس میں کیا برائی ہے؟ اگر وہ یہ حق مانگتے ہیں تو وہ کیا ظلم کرتے ہیں اور پھر آپ ان کو جو ہے غدار کہنے لگتے ہیں. اختر مینگل نے کہا میں ان سے کہتا ہوں سی پیک کا جو معاہدہ ہے ذرا وہ ہمیں دکھائیے کہ کیا سی پیک کہاں ہے. گوادر میں. گوادر کہاں ہے؟ بلوچستان میں, جو صدیوں سے ان کی زمین ہے. کہتے ہیں نہیں وہ ملک کی سلامتی خطرے میں آ جائے گی اگر ہم نے آپ کو دکھایا تو. دیکھیے جہاں ایکسکیوز چاہیے نا, میں نے کہا یہ ایکسکیوز پہ نظر رکھتے ہیں. کسی کو غدار کہہ کے ایکسکیوز کر لو کہ ہم نے اس وجہ سے مارا ہے کہ غدار تھا, غداری کر رہا تھا. یہ ملک کی سلامتی ہے, آپ اس میں بیچ میں نہ بولیں. یہ دو ان کے بڑے زبردست حربے ہیں. حقیقت کیا ہے میں آپ کو بتا. اچھا ایک بہت مزیدار اور ایک چھوٹی سی بات کہی اختر مینگل نے جو بہت کچھ کہہ گئی. اگر آپ پوری تاریخ بیان کر گئی, انہوں نے صابر شاکر نے ان سے کہا کہ صاحب آئی ایس پی آر کہہ رہی ہے کہ ہم نے بڑا کامیاب آپریشن کر دیا. تو اختر مینگل نے کہا ہمیشہ یہ آپریشن تو کامیاب کرتے ہیں لیکن اس کے بعد مریض مر جاتا ہے. دیکھیے یہ غور و فکر کی بات ہے. مشرقی پاکستان میں بھی یہی کیا تھا کہ کہتے رہے ہماری فوجیں آگے بڑھ رہی ہیں اور ہم بس جیت رہے ہیں, اور اس کے نیکسٹ ڈے پتہ چلا کہ نہیں, جیت نہیں رہے, ہم ہار گئے. تو یہ تاریخ میں کتنی جنگیں ہار چکے ہو, اب کب سمجھو گے؟ 65 کی وار ہاری, 71 کی ہاری, کارگل ہارا, سب کچھ آج تک. یہ جو میرے سمجھ میں نہیں آتا, یہ آرنامنٹس جو لگائے پھرتے ہیں وہ کون سی جنگ جیتی تھی جس میں تم یہ جیت کر آئے تھے, تم یہ تمغے دیے گئے تھے؟ کسی بھی جنگ کسی بھی حادثے سے سیکھنے کو تیار نہیں ہے, اور دوسرے کی بات تک سننے کا روادار نہیں ہوتے ہیں. جو ان کی بات کو ذرا مختلف اینگل سے دیکھے, کہتے ہیں ان کو پکڑ کے انہوں لمبا پاؤ پھر چھتر لاؤ. یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیا اس طرح سے مسئلہ حل ہوتا ہے؟ کیا اس طرح سے آج تک کوئی مسئلہ حل ہوا ہے؟ تو بتائیے کہ قوت سے آپ نے مسئلہ حل کر دیا ہو. اب وہ کہتے ہیں, اختر مینگل کہہ رہے تھے انٹرویو میں کہ $65 بلین اب تک یہ گوادر کی وجہ سے وہاں حاصل کر چکے ہیں, جس میں سے $1 بلین بھی بلوچستان پر خرچ نہیں کیا. اتنی بڑی بڑی رقمیں کیسے, کتنے جرنیل اور کتنے پولیٹیشنز انہوں نے کھائے ہیں, کیسا لوٹا ہے بے رحمی سے, خاموشی سے معاہدے کر کے. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو آج کی دنیا میں جہاں پہ اتنے منرلز ہمارے نکل رہے ہیں, آئل, وہ گولڈ, سلور اور یہ سب چیزیں, اور یہاں سے اتنا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, اور ہمارے بلوچستان میں اب تک وہ سیوریج کا وہ جو سسٹم ہے ڈرینیج کا وہ تک نہیں. آج بھی لوگ وہ پرانے اسٹون ایج میں رہ رہے ہیں. باتھ روم بنانے کے لیے وہ دور دراز جا رہے ہیں, وہ کھڈیاں بنا رہے ہیں, قدمچے وہ بنتے تھے اس زمانے میں وہ بنا رہے ہیں. یہ اس قسم سے زندگی بسر کر رہے ہیں لوگوں کو صاف پانی میسر نہیں ہے, اور اتنے بڑی رقم کمائی جا رہی ہیں, اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے, اور کوئی کہے تو وہ غدار ہے. اچھا صاحب, آخر میں آپ کے سامنے انہوں نے جو ریکارڈنگ کے متعلق کہا وہ بھی آپ کو آسان بنا کے اور مختصراً پیش کر دوں. مجھے آپ کے ٹائم کا خوف رہتا ہے کہ ٹائم جو ہے آپ کے پاس بھی کم ہوتا ہے, میرے پاس بھی. ان سے جب پوچھا کہ بات ہوئی ریکارڈنگ سے متعلق, تو انہوں نے کہا دیکھو ریکارڈنگ ہماری زمین کا خزانہ ہے, ہمارا خزانہ ہے, اس پہ ہمیں 25% کیوں ملے گا؟ کیا وہ ناجائز بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا ہمیں 50% ملنا چاہیے. بالکل مناسب بات ہے یار, ان کی زمین کا خزانہ انہیں 50% ملنا چاہیے. کتنے لوگ اس کی فیور میں مجھے اپنے
کمنٹس میں بتائیے گا. اچھا، اب اس کے ساتھ انہوں نے آگے تفصیل بتائی کہ دیکھیے بلوچستان میں ان جرنیلوں نے اپنا نمائندہ وہاں وہ سرفراز بگٹی کو بٹھا رکھا ہے، اور اس نے اختر مینگل نے کہا انہوں نے اپنا تو 25% بیچ دیا ہے، وہ کتنا آدھا کتنا بیچ دیا اس کو 15-18% پہ 15% غالباً بیچ دیا سعودی عربیہ کو، اپنا تو بیچ کے انہوں نے کیش پیسے ان سے پیسے لے لیں. اب یہاں پہ یہ حرکت کی جا رہی ہے جو 25%، 50 کے بجائے 25% ملا، 25% بھی اسمبلی میں سرفراز کے ذریعے یہ قرارداد بگڈی کے ذریعے پاس کروا لی کہ بھائی ہمارے پاس وفاق کے پاس پیسے نہیں ہیں ہماری سیلریز دینے کے لیے اور ایم این ایز کو ترقیاتی کاموں کے لیے، تو ہم اپنے حصے کے شیئرز کسی کمپنی کو بیچ رہے ہیں، اب وہاں سے رقم لیں گے. تو وہ 50 جو ہے وہ 25 ہوا، اور 25 سے بھی اب وہ سمٹ کے کتنا رہ جائے گا. یہ ساری چالاکیاں ہو رہی ہیں، یہ بدعنوانیاں ہو رہی ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو اس پہ آواز اٹھاتے ہیں، اور کیوں نہیں اٹھاتے؟ اٹھانی چاہیے. ہماری تو کوشش ہوتی ہے، اور میں دیکھتا ہوں بہت سارے دوسرے ساتھی جو ہیں جیسے صابر شاکر ہیں، آفتاب اقبال ہیں، اور بہت سارے دوست جو ہیں وہ اس پہ آواز، صدیق جان، یہ لوگ آواز اٹھاتے ہیں، اور اٹھاتے رہنا چاہیے. الٹیمیٹلی اس کا فائدہ ہوتا ہے. اچھا دیکھیے، اس دن بھی میں نے یہ بات کہی تھی، جب پاکستان، پورا پاکستان اٹھ جائے گا، خاص کر کے پنجاب اٹھ جائے گا جب بلوچیوں کے حقوق دلانے میں، تو ہندوستان کو منہ کی کھانی پڑے گی. کوئی طاقت ہم سے الگ نہیں کر سکتی اگر ہماری حمایت حاصل ہو جائے تو. مائنورٹی میں کالے تھے، اس دن بھی میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، اور کہا تھا ان کو رنگ کے اس میں مت سوچئے گا. جب مائنورٹی کے لیے میجورٹی آواز اٹھانے لگے تو وہ مسئلہ حل ہوتا ہے، کرنا پڑتا ہے. جیسے کالوں کے حقوق کے لیے گوروں نے آواز اٹھا دیجیے، اس دن سے ان کا مسئلہ حل ہوا. بلوچستان میں ہمارے بھائی جو ہیں وہ کم تعداد میں ہیں نا، آج میجورٹی پنجاب کی ہے، وہ آواز اٹھا دے گا، یہ مسئلہ حل ہوگا، اور پنجاب اٹھائے گا، آواز اٹھا رہا ہے. یہ صابر شاکر کا انٹرویو جو ہے ضرور دیکھیے، اور دیکھیے اس نے کتنی شرافت سے، دیانت سے، آہستگی کے ساتھ اپنا میسج ان کے ذہن میں پہنچایا. ٹھیک ہے نا. اور کچھ ایسے سوال تھے جو میرے پاس ٹائم کم ہے، ورنہ میں اس کو بھی ڈائسیکٹ کرتا اور آپ کو بتاتا کتنی حکمت سے وہ کام کیا گیا. اچھا، آخری ایک بات جو بہت توجہ کے لائق ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے. بلوچستان کے جتنے مین اسٹریم کے پولیٹیشنز ہیں، لیڈر ہیں، انہوں نے ایک بات کھل کے کہہ دی ہے کہ ہمیں ہر دفعہ دھوکہ دیا گیا ہے، ہر ایک نے دھوکہ دیا ہے، جو سچ ہے. اب اگر ہم صرف بلیو کر سکتے ہیں تو وہ صرف ایک شخص ہے، عمران خان، جس پہ ہم بلیو کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی پہ ہمارا اعتبار نہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں آنکھیں کھولو اگر پاکستان سے محبت ہے، اور اگر اپنی انا، اقتدار، ہوس اقتدار، اور اپنی وہ بد عقلی جس کو تم عقل سمجھتے ہو، اور یہ جو نورتن پالے میں ادھر ادھر تم نے جرنلسٹ یہ جو ہمیشہ مسئلے سے بڑا مسئلہ لے کر آتے ہیں، تو یہ ملک تباہ و برباد ہو جائے گا. میرے منہ میں خاک. تم بالکل اس کے دہانے پہ پہنچ گئے ہو، اب تو سمجھ جاؤ. اب بھی نہیں سمجھو گے تو پھر کب سمجھو گے؟ صاحب، میں نے ایک ویڈیو کی بات دیکھی، سنی، جس میں بی ایل اے کے ایک ممبر سے ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے بخش دو، مجھے مت مارو، میری بچیاں ہیں 3، مجھے چھوڑ دو. وہ نہیں مانے. اس نے اسی لمحے اٹھائے گن اور فائر کھول دیا اس کے منہ پر. کتنا شقی القلب تھا وہ شخص، جس نے اتنی بڑی بات سن کے بھی اس کو رحم نہیں آیا. ان کو یہاں تک کس نے پہنچا دیا؟ ان کے اندر جن کے دل بہت نازک اور اچھے ہوتے تھے، وہ یہاں تک کیسے پہنچے؟ یہ ہماری اگنورنس کی وجہ سے. ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی، ہم ان کے ظلم کو ظلم سمجھتے نہیں ہیں. آج ان کے دل اتنے صفاک ہو گئے. شعر سنیے اور اجازت دیجیے، اور مجھے اپنے کمنٹ سے نوازیے گا. شعر ہے:
ہم تو پھول جیسے تھے آگ سا بنا ڈالا، ہم تو پھول جیسے تھے آگ سا بنا ڈالا، ہائے اس زمانے نے کیا سے کیا بنا ڈالا، ہائے اس زمانے نے۔ پاکستان کے لیے دعا کیجیے، میری صحت کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔